پاکستان ان دنوں بہت سی سیلابی صورتحال کا شکار ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف قرض کے سیلاب جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے ندی نالے جو ہے وہ بھر جانے کی وجہ سے یا انتظامی غفلت کی وجہ سے بہت سے جو ہے وہ تباہ کاریاں بھی ہو رہی ہیں، بہت سے نقصانات بھی ہوگی۔ اسی کے زمرے میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے 400 کے قریب لوگوں کی ابھی بھی ہیں سیلاب کی تباہ کاری کی وجہ سے، جو کہ بڑا تکلیف ہے اور بڑا افسوسناک ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ کیا اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا؟ کیا ہمارے ہاں کوئی پارلیمنٹ کے مونسون سیشن ہوئے؟ کیا ہمارے ہاں جو ہے وہ انتظامیہ نے اس کے لیے کوئی ایڈوانس سیفٹی پریکاشنز اختیار تھیں؟ ایسے تمام سوالات کا جواب منفی میں ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں یہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا سال سے ہو رہا ہے، اور یہ بڑی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ پوائنٹ سکورنگ تو کرتی ہے، لیکن اس کا سد باب جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ ڈیرہ غازی خان کے علاقہ شاردل لڑن میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ 200 کے قریب گھر جو تھے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، اور سیلاب کی نظر ہو گئے تو لوگ بے گھر ہو گئے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب یہ کچھ عرصہ چلا، اس کے بعد مخیر حضرات میں وہاں کے ترجیح آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوا کہ بارشیں جو ہیں وہ سیلاب آیا، بارشوں کی وجہ سے پانی کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ سارا جب ختم ہو گیا تو وہاں پہ قحط سالی قحط سالی اس لیے شروع ہو گئی کہ پانی کو مینج کرنے کا کوئی باقاعدہ انتظام انصرام نہ ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ قابل ضرورت جو ہونا چاہیے وہ بھی باقی نہیں بچا۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم جس ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں، جو سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں تو بڑا ایڈوانس پتہ چل جاتا ہے، بہت عرصہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے وہ بارشوں کی صورتحال کیا ہوگی، پانی کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کس کوانٹٹی میں کس مقدار میں آئے گا اور کس طرف سے آئے گا زیادہ۔ اس کو سارا ارینج کرنا، مینیج کرنا ممکن ہے، آسان ہے، اگر آپ کو مینیج کرنا چاہیے۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ گرین پلانٹ کے لیے، گرین کنٹری کے لیے استعمال کریں تو یہی پانی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم اپنے بہت سے وہ علاقے سیراب کر سکتے ہیں جو کہ قحط سالی کا یا پانی کی کمی کا شکار ہیں، اور یہی سٹور شدہ پانی جو ہے وہ باقی کا عرصہ جو ہے، باقی کا سال جو بچتا ہے اس میں بھی کام آ سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس میں اس امر کی ہے، ایک تو انتظامی نااہلیوں کا جو ہے وہ تدارک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے، اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے۔ جو سادے طریقے ہیں، جو پرانے طریقے ہیں، یا جو دیسی طریقے ہیں جو کہ سال ہر سال سے چل رہے ہیں اور جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، پانی کو مینیج کرنے کا، اسٹور کرنے کا، بارشوں کا، سیلاب کا جو پانی ہے خاص کر میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ موسمیاتی تبدیلیوں کو، موسمیاتی تغیرات کو جو ہے وہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی ٹولز کی مدد سے ماپیں، مانیٹر کریں، تو یہ جانوں کا ضیاع بھی بچ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی کی وجہ سے جو مالی تباہ کاریاں ہوتی ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تو اس سارے عمل کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ پانی کو آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں، کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور بارش کو جو ہے وہ آنے سے پہلے آپ نے کس طرح سے پلان کیا ہوا ہے۔ پری مونسون سیشن جو ہے وہ ہونے بڑے ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں تو پوسٹ مونسون سیشن بھی نہیں ہوتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تباہی ہو جاتی ہے تو پھر یہ سیشن ضرور ہوتے ہیں کہ ہماری دنیا ہماری امداد کرے،
دنیا ہمیں جو ہے وہ سہولیات دے، تاکہ جو ہے وہ ہم جو لوگ اس میں جان سے چلے گئے یا جو لوگ بے گھر ہو گئے، ان کو اور ان کے لواحقین کو جو ہے وہ مالی مدد دی جا سکے، اور اس مالی مدد میں بھی بہت سی جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں، بہت سی شفافیت وہ ساری ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر سسٹم کو بہتر کر لیا جائے تو ہر سال سیلاب میں بہت سے لوگوں کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، بہت سی وباؤں سے بچا جا سکتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک تو سیلاب جب آتا ہے تو وہ لوگوں کی زندگیوں تک کو لے جاتا ہے، اور لوگوں کے گھروں کو بہا لے جاتا ہے، مال کو بہا لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہوتا ہے سیلاب کا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واٹر پولوشن کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، بہت سی بیماریاں اس میں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، بہت سی بیماریوں کا وہ باعث بنتا ہے، بہت سے زہریلے جانوروں کو یہ پانی جو ہے سیلاب کا پانی وہ ساتھ لے آتا ہے، اور زہریلے جانوروں کی میری مراد سنیک بائٹ بھی ہے۔ تو اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو پہلے سارا بریفلی اور ڈیپلی کیلکولیٹ کیا جائے، اور اس کے جو ہے اکارڈنگ ایک پہلے سے انتظام، پہلے سے ایک فیلڈنگ سیٹ کی جائے، تو اس تباہ کاری سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا جو ہے وہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کو دنیا جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر کو ضرور کہتی ہے، لیکن اس کو مینیج کرنے کے بھی ایڈوانس طریقے جو ہے وہ ہونے ضروری ہیں۔ جب ہمارے یہاں تمام طرح کے ادارے موجود ہیں، تمام طرح کے فنڈز جاری کیے جاتے ہیں، تو اس کا ادر آؤٹ پٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی جان سے چلے گئے، بہت سے لوگ پانی میں بہہ گئے، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے، تو پھر اداروں کا اور ان اداروں میں کام کرنے والوں پہ سوالیہ نشان تو اٹھتا ہے۔ اور آج کا جو ایک میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کو صرف تنقید کا تو بڑا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہی ہے اگر آپ اس پوزیشن پہ ہیں، لیکن اس میں بہت سی اصلاحات بھی ہوتی ہیں، اس میں بہت سی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، اس میں بہت سے حل بھی جو ہے وہ بھی ساتھ میں پتہ چلتے ہیں، اور اگر ہم ان پہ عمل کریں اور اگر ہم ان کو جو ہے وہ فالو کریں تو ہم بہت سے تباہ کاریوں سے، بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے میرے اسی چینل پہ آپ پرانی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے شوٹ کی تھی آج سے کوئی 2 سال پہلے، تو تب بھی سیلاب کی ایسی ہی صورتحال تھی، تب بھی اسی طرح سے لوگ اپنی جان سے گئے، تب بھی اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے مال سے گئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال بعد بھی اسی طرح کا ہی سارا، مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے کہ ایک ایکشن ریپلے ہو رہا ہے، تباہ کاریاں جو ہیں وہ پہلے کی طرح ہی ہے، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کے مال جان پہلے کی طرح ہی سارا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ 2 سال 3 سال پہلے کے اخبارات، 2022 کے اخبارات اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ تباہ کاریاں ایسی ہی خبریں ملیں گی جیسے کہ آج کل کے اخبارات میں ہیں۔ تو ایسے لگے گا آپ کو کہ جیسے آپ ہیں کوئی پرانا اخبار جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، پرانی خبریں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پرانی خبریں نہیں ہیں، وہ پرانے اخبارات بھی نہیں ہیں، وہ پرانا فرسودہ نظام ہے، جو کہ اس کو مینیج کرنے کی بجائے، جو کہ اس کو حل کرنے کی بجائے جو ہے وہ وقتی طور پہ اس پہ جو ہے وہ ایک طرح کا ڈیمو دیا جاتا ہے، وقتی طور پہ اس کو کے حل کے لیے جو ہے وہ نشستاً برخاستاً معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ جو ہے وہ حل وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر باقاعدہ حل کیا گیا ہو تو اس طرح کے نقصانات، جانی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو جو ہے وہ دنیا اور پاکستان بھی پانی کی کمی کا شکار ہے، اور یہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مستقبل کی جنگیں ہوں گی وہ پانی کی بنیاد پہ ہوں گی، پانی کی وجہ سے جنگیں ہوں گی مستقبل میں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پانی کو سٹور کرنے کا، پانی کو ذخیرہ کرنے کا کوئی باقاعدہ انتظام موجود نہیں ہے۔ ایسے بارش آتی ہے تو بارش سے جو ہے وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یا بڑے جو لینڈ سلائڈنگ وغیرہ سے یا پہاڑوں سے جو چشمے جو ہیں وہ اگر بارش تو یعنی کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پلان ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اس سے بچنا ہے، آپ نے اپنی جان بچانی ہے، تو پلان اس کے لیے یہ ہے کہ آپ وہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں، آپ وہاں پہ موجود نہ ہو تو آپ کی جان بچ جائے گی۔
اور آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز وغیرہ بھی اسی طرح سے وہاں سے موو کر جائیں تو ان کی بھی جان بچ جائے گی۔ ہاں، آپ کا جو گھر ہے، آپ کا جو وہاں پہ آپ نے اگر جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کوئی جانور ایون رکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ گھر کو تو وہاں سے موو نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا پانی میں بہہ جانا جو ہے وہ اٹل ہے، اس کا پانی میں بہہ جانا جو ہے وہ کنفرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو وہاں سے موو نہیں کر سکے گا، وہ تو وہاں پہ ہی وہ بلڈنگ جو ہے، وہ گھر جو ہے، جو بھی مال ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، تو وہ تو وہاں سے موو نہیں کر سکے گا، اور اس کو اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ اس کو وہ پانی میں بہہ جائے۔ تو اگر اس کا کوئی تیسری ریمیڈی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پانی کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کو کور کر لیا جائے، اس کو مینیج کر لیا جائے، تو اس طرح کا کوئی آپ کو آپشن سالہ سال سے نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہی چل رہا ہے کہ میرے کیسے بچنا ہے، تم نے کیسے بچنا ہے، آج ہم نے کیسے جو ہے اب سروائیو کرنا ہے، کل ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے۔ اس طرح سے اگر سسٹم چلے گا تو لوگوں کی جانیں جو کہ ہیں وہ ایسے ہی ضائع ہوتی رہیں گی، لوگوں کا مال ایسے ہی ضائع کرے گا۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں یہ بالکل بھولنا نہیں چاہیے کہ گویا جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی، اس نے کمی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور جو صاحب مسند ہیں، اگر وہ لوگوں کی موسمی صورتحال معاملاتوں کے سامنے اس کے باوجود وہ کوئی باقاعدہ ریمیڈی نہیں کرتے، تو وہ بروز قیامت جواب دہ ہوں گے۔